ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 11,877 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان کو جہاد سے عشق تھا۔ جہاد ان کی سب سے بڑی عبادت تھی، سب سے بڑی لذت عیش اور ان کی روح کی غذا تھی۔ قاضی ابن شداد کہتے ہیں، جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کی رگ و ریشہ میں سما گیا تھا اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ جہاد ہی سلطان کا موضوع گفتگو تھا اور جہاد کا ہی ساز و سامان کرتے تھے۔ سلطان جہاد کے لیے ہی اسباب و وسائل پر غور کرتے اور جہاد کی رغبت رکھنے والے افراد کے ہی ان کی تلاش رہتی اور جہاد سے محبت رکھنے والے، جہاد کی ترغیب دینے والے ہی سلطان کی توجہ حاصل کرتے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا وطن، اپنا آرام سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان سب کی جدائی گوارا کی، گھر، محل، ہر چیز چھوڑ کر ایک ایسے خیمے میں رہنا گوارا کیا جس کو ہوائیں ہلا دیتی، بارش جس کے اندر آ جاتی۔ جو شخص بھی ان کو جہاد کی ترغیب دیتا ان کا قرب حاصل کر لیتا۔ مورخ کہتے ہیں، جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد سلطان نے شاید 1 درہم بھی جہاد کے علاوہ کسی کام پر خرچ کیا ہو۔ وہ اپنے سارے وسائل جہاد اور مجاہدین پر خرچ کرتے تھے۔ قاضی ابن شداد نے ان کی جہاد، مجاہدین اور میدان جہاد سے عشق کی، ان کی اشکانہ کیفیت اور ان کے درد کی جو ان کے سینے میں تھا، بڑے خوبصورت الفاظ کی تصویر کھینچی۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور سپاہ کو جہاد کی ترغیب دیتے۔ سلطان خود سارے لشکر میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے، اسلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔